الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 11 ہے، باب استعمار البکر والثیب، کہ کنواری لڑکی اور مطلقہ اور بیوہ عورت سے اجازت لینا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے۔ جس طرح نکاح کے لیے لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا لازمی شرط ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو، بیوہ ہو یا کنواری لڑکی ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے لیے اس چیز کو بھی لازم قرار دیا ہے کہ اس کی رضامندی بھی دیکھی جائے گی۔ اگر وہ کنواری لڑکی ہے تو اس کی رضامندی کا اظہار وہ اگر اپنی زبان سے نہیں کرتی تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی تصور کی جائے گی، الا یہ کہ کوئی قرائن ایسے ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ یہ لڑکی اس جگہ پر نکاح کرنا پسند نہیں کر رہی، یہ اس جگہ پر نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن جو مطلقہ ہو یا پھر بیوہ عورت ہے، اس کے لیے اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی وہ اپنی رضامندی زبان سے ادا کرے گی کہ ہاں میرا نکاح اس جگہ پہ کر دو، میں اس پر راضی ہوں۔ تو اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1870، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الاییم اولا بنفسہا من ولیہا، کہ ایم یہ لفظ مطلقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو شادی شدہ ہو، شوہر دیدہ ہو، جس نے شوہر کو دیکھ لیا، اس کے لیے لفظ الایم استعمال ہوتا ہے۔ تو شوہر دیدہ اپنی ذات پر اپنے والی سرپرست سے زیادہ اختیار رکھتی ہے، یعنی کہ نکاح کس جگہ پہ کرنا ہے اس چیز کو وہ زیادہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی اس کے لیے بھی لازمی شرط ہے۔ اور کنواری لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری بات کرتے ہوئے شرماتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، یعنی اذنھا سکوتھا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت تصور کی جائے گی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو کنواری لڑکی ہے اس سے بھی اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت خاموشی کہلاتی ہے۔ اور جو ایم ہے یعنی شوہر دیدہ ہے، اس کے لیے واضح الفاظ کے اندر یہ کہنا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ نکاح قبول ہے، پسند ہے، میں اس جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے میرا نکاح اس جگہ پر کر دیں، تو پھر اس کا نکاح اس جگہ پر کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1871، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر دیدہ کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے، اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔ یہاں پر یعنی مزید وضاحت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ کیونکہ نکاح کس نے کرنا ہے؟ ولی نے، اس لیے فرمایا کہ شوہر دیدہ جو ہے اس کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا، یعنی اس سے مشورہ لینا ہے کہ آپ کا نکاح ہم اس جگہ پہ کر رہے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1872، سیدنا عدی بن عدی کندی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر دیدہ اپنی رضامندی کا زبان سے اظہار کرے، اور کنواری کی رضامندی کی علامت اس کا خاموش رہنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی یہ چیز واضح ہو گئی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کرے گی، نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔